رب العالمین نے فرمایا کہ ایک امانت تھی، وہ میں نے آسمانوں پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی، زمین پر پیش کی۔ انا بے شک ہم نے اردنا الامانت امانت کو پیش کیا، علی السماوات والارض میں نے آسمانوں پر امانت کو پیش کیا، زمین پر پیش کیا، والجبال پہاڑوں پر پیش کیا۔ یعنی رب نے آسمانوں کو کہا یہ امانت ہے اٹھا لو، پہاڑوں کو کہا یہ امانت ہے اٹھا لو، زمین کو کہا رب نے، کہہ رب رہا ہے خالق کائنات کہ یہ امانت ہے اٹھا لو۔ اللہ کا قرآن ہی کہہ رہا ہے فَأَبَيْنَا، ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ ان سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا، وَاشْفَقْنَا مِنْهَا، اور اٹھانے سے عاجز آ گئے۔ وہ انکار اس لیے کیا کہ اٹھانے کی سکت نہیں تھی، عاجز تھے۔ وَاشْفَقْنَا مِنْهَا، اور فَأَبَيْنَا انکار کر دیا۔ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت کو جب آسمانوں نے نہیں اٹھایا، زمین نے نہیں اٹھایا، پہاڑوں نے نہیں اٹھایا، تو اللہ نے فرمایا فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں، رب کا قرآن فرما رہا ہے کہ اس امانت کو اٹھانے سے آسمان عاجز آ گئے، زمین عاجز آ گئی، پہاڑ عاجز آ گئے، لیکن فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا۔ کمالی امانت تھی بھئی کہ آسمانوں نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، زمین نے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عاجز آ گئے۔ اب دو سوال پیدا ہوتے ہیں اس قرآن کے جملے میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ امانت کیا تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ رب نے جو اگلے جملے بولے کہ جو امانت آسمانوں نے نہیں اٹھائی، پہاڑوں نے نہیں اٹھائی، زمین نے نہیں اٹھائی، فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لی، تو بنتی تو تعریف تھی کہ وہ کام جو پہاڑوں سے نہ ہوا، آسمانوں سے نہ ہوا، زمین سے نہ ہوا، انسان نے وہ کر دیا۔ بنتی تو تعریف تھی، لیکن رب نے تعریف نہیں کی۔ آگے جو جملے بولے، جو لفظ بولا، فرمایا اس لیے اٹھا لیا انسان نے انہو کانا ظلومن جہولا، یہ جاہل بھی تھا، یہ ظالم بھی تھا۔ اب اور دلچسپی پیدا ہوگی میرے مضمون میں کہ یا اللہ ایک کام جو اللہ نے آسمانوں کے سپرد کیا، زمین کے سپرد کیا، پہاڑوں کے حوالے کیا، سب نے ہاتھ جوڑے انکار کر دیا کہ یہ امانت بھاری ہے، فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ امانت کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ امانت انسان نے اٹھا لی تو بنتی تو تعریف تھی۔ تو رب فرما رہا ہے انہو کانا ظلومن جہولا، یہ ظالم بھی ہے، یہ جاہل بھی ہے۔ یہ راز ہے ایک، یہی راز کھولنے کے لیے میں نے آج کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو پوچھا علماء مفسرین سے کہ جناب یہ امانت کیا ہے؟ تو حضرات محترم جب سے قرآن مجید نازل ہوا اس پہلی صدی سے لے کر اب تک تمام صدیوں کے اندر بڑے بڑے علماء مفسرین نے قرآن پاک کے ان موتیوں کی تشریحات کو امت کے سامنے پیش کیا۔ میرے استاد گرامی اور میرے پیر و مرشد حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کی جو تفسیر لکھی جس کا نام ہے ضیاء القرآن، جب تفسیر لکھتے لکھتے قرآن مجید کی اس آیہ طیبہ پر پہنچے کہ وہ امانت کیا تھی، اب بتانا یہ تھا پیر صاحب نے، حضور ضیاء الامت نے، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری نے بتانا تو یہ تھا کہ امانت کیا ہے۔ اپنے لفظوں سے بیان کرنے کی بجائے حضور ضیاء الامت نے تفسیر ضیاء القرآن کے اندر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ
उनकी शोराए आफाक तफसीर मजहरी की इबारत को नकल किया। और किबला पीर साहब फरमाते हैं कि काजी सनाउल्लाह ने यही सवाल उठा के जो अपनी तफसीर में जवाब दिया, वो जवाब बड़ा शॉर्ट है। वैसे इस पर उलमा ने बड़ी बड़ी तफसीर लिखी, बड़े बड़े बरके इस पे जनाब भरे गए, बड़े बड़े इल्म उंडेले गए इस आया तैयबा के तहत। तफसीर बड़ी लंबी लंबी, लेकिन सबको लपेटा समेटा तो हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती ने एक जुमले में सारी तफसीलात को लपेट दिया, समेट दिया और बयान किया। हमने हाथ जोड़े पूछा, जनाब वो अमानत क्या है? आपने फरमाया फहुवा नूरुल अक्ले व नारुल इश्क। वो अमानत क्या थी? वो अकल का नूर था, इश्क की आग थी। वो अकल का नूर था, इश्क की आग थी। इंसान ने उठा लिया कैसे? हजरत आदम से पूछो, मेरे पास इतना वक्त नहीं, थोड़ा थोड़ा हवाला देता जाता हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पूछो, माँ का सलासा में इंसान आते न, वही अमानत अदा करने के लिए 300 साल रोते रहे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी अमानत को अदा करने के लिए जेल में मारे खाते रहे, कभी कुएं के अंदर छलांग मारते रहे उसी अमानत को अदा करने के लिए। कभी हजरत इब्राहिम नारे नमरूद में नजर आए, कभी इस्माइल हजरत इब्राहिम की छुरी के नीचे नजर आए उसी अमानत को अदा करने के लिए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में नजर आए उसी अमानत को अदा करने के लिए। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1.25 लाख नबियों के इमाम अल्लाह की तौहीद को आम करने के लिए ताइफ के बाजारों में पत्थर खाते नजर आए उसी अमानत को अदा करने के लिए। और उसी अमानत को कायनात के सामने उसका इजहार करने के लिए मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 72 कटा के अपनी जान का नजराना पेश करके नेज़े पे कुरान सुनाते नजर आए। अंबिया ने पहले इस अमानत को अदा किया, अंबिया के बाद आले बैते अतहार ने अदा किया, आले बैते अतहार के बाद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उलमाए उम्मत औलियाए उम्मत ने इस अमानत को अदा किया। लेकिन हजरत मोहतरम बड़े अफसोस के साथ मैं ये जुमला बोलने लगा हूँ, आज सोशल मीडिया पे कम इल्म लोग जिनकी स्टडी नहीं है, जिनका मुतालिया नहीं है, जिनका इदराक और शऊर कमजोर है, वो दूसरे मकातबे फिक्र का मजाक उड़ाते हैं, उन पे तनकीद करते हैं, कभी किसी पे तनकीद, कभी किसी अकीदे पे तनकीद। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, आपका जो भी मसलक है, जो भी अकीदा है, जो भी मकतबे फिक्र है, अपने मकतबे फिक्र को कायम रखो, लेकिन सोशल मीडिया पे अपनी कम इल्मी को इस्तेमाल करते हुए किसी पर उंगली ना उठाओ। हजरत मोहतरम ये जो माह मुबारक गुजर रहा है, ये है गौसे समदानी कुतुबे रब्बानी शहबाज़े लामकानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके विसाल का महीना है। आपकी ज़ाते अक़दस को लोगों ने समझा नहीं, लोगों ने गौसे पाक को सिर्फ करामतों में देखा। अगर कुछ उलमा ने करामतें बयान करते हुए कोई लग़्ज़िश अपनाई, लफ्जी लग़्ज़िश, फिक्री लग़्ज़िश की, कुछ लोगों ने तो ये समझ लिया कि गौसे पाक की अज़मत यही है कि करामत बयान करो। औलिया की अज़मत करामत में नहीं है, औलिया की अज़मत करामत में नहीं है। गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद फरमाते हैं, औलिया कामिलीन जो अल्लाह का सच्चा वली है उसके लिए करामत इतनी मकरूह होती है जितनी एक औरत के लिए उसके हैज के अय्याम होते हैं। हज़रात मोहतरम हमने उल्टा समझ लिया, उल्टी गंगा बह रही है। किसी के कद काठ को जानने के लिए हमने मयार बना लिया करामत को, करामत समझ में नहीं आई तो गौसे आजम का इनकार कर दिया। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, गौसे आजम को सिर्फ करामतों के जरिए से ना पहचानो, बल्कि ये देखो जिस माहौल में अब्दुल कादिर जिलानी ने आंख खोली वो माहौल कैसा था। 470 हिजरी था। खुलफाए राशिदीन के बाद, वाक़या करबला के बाद इस्लाम के अंदर
بڑا زوال آیا، فکری انحطاط آیا، عملی گراوٹ محسوس ہوئی۔ واقعہ کربلا کے بعد وہ خلافت راشدہ جو اعلیٰ منہاج النبوہ آ رہی تھی، وہ ملوکیت اور بادشاہت کی طرف جب گامزن ہوئی تو عوام الناس میں بے عملی پھیلی، انحطاط پھیلا، اور عین یہ وہ وقت تھا جب بنو امیہ کے اندر کچھ عرصہ حکومت رہی، اس کے بعد بنو عباس کے اندر چلی گئی۔ جس زمانے میں 470 ہجری کو شیخ عبد القادر جیلانی نے اس دنیا میں آنکھ کھولی، یہ زمانہ عباسی خلفاء کا زمانہ تھا، اور شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں 5 عباسی خلفاء جو ہیں ان کا دورہ تھا، ان کا دور تھا۔ پہلا جو خلیفہ عباسی خلیفہ شیخ عبد القادر جیلانی کے زمانے میں ہوا، اس کا نام تھا خلیفہ احمد المستظہر باللہ، 487 تا 512 ہجری تک حضرات محترم 24 سال اس نے خلافت کی، اور اس کے بعد الفضل مسترشد باللہ 513 ہجری سے 524 ہجری تک 17 سال اس نے حکومت کی۔ منصور الراشد باللہ 529 سے 530 تک 1 سال اس نے حکومت کی۔ المقتفی باللہ 530 ہجری سے 566 ہجری تک 24 سال اس نے حکومت کی۔ اور نمبر 5 یوسف المستنجد باللہ 555 ہجری سے 566 ہجری تک 10 سال اس بندے نے حکومت کی۔ یہ جو عباسی خلافہ تھے وہ خلافت راشدہ کنورٹ ہو گئی ملوکیت میں، مادیت پرستی کا دور آیا، بادشاہت کا دور آیا، پیسے کی طلب کا دور آیا، اور اس کے بعد بیرون عوامل سے مختلف فلسفے آئے جنہوں نے اسلام کا مقابلہ کیا۔ یہ جو حضور غوث اعظم کا دور ہے، یہ دور عام دور نہیں ہے، یہ اسلام پر بڑی ابتلاؤں کا دور ہے، بڑی آزمائشوں کا دور ہے۔ یونانی فلسفہ عروج پر تھا، یونانی فلسفہ اور یونانی فلسفے کے ماہرین نے اسلام کا مقابلہ کیا فلسفے کے میدان کے اندر۔ حضرات محترم، اس کا جواب امام محمد بن محمد غزالی، جن کو امام غزالی کے نام سے دنیا جانتی ہے، انہوں نے احیاء العلوم لکھ کر دیا۔ لیکن ضرورت تھی ایسی شخصیت کی جو عالم دین بھی ہو، جو عالم بعمل بھی ہو، جس کی زبان پر شریعت مصطفیٰ بھی ہو، اور جس کے باطن میں نور محمدی کا نور اور اجالا بھی جلوہ فرما ہو۔ ایسی شخصیت کی ضرورت تھی کہ جو اپنے درس اور وعظ کے اندر غرباء سے لے کر اس وقت کے خلفاء تک، ہر بندے تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو پہنچائے۔ حضرات محترم، یہ جو دور تھا یہ بڑا سخت دور تھا۔ اس دور میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب 488 ہجری کے اندر بغداد کے اندر قدم رنجا فرمایا، این اسی سال امام غزالی جو کہ اس زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، ان کا وصال ہو گیا۔ وہ جو ذمہ داری ہے وہ بھی حضور شیخ عبد القادر جیلانی کے کندھوں پہ آ پڑی۔ علم حاصل کرنے کے لیے آپ بغداد کا جو عظیم الشان مدرسہ تھا اس میں داخل ہوئے، جس کے جو پرنسپل تھے ان کا نام تھا حضرت شیخ ابو سعید مخزومی۔ جب غوث سمدانی نے 20 سال لگائے اور علم دین حاصل کیا، اور حضرت
اپنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی اور فاروق فرمایا تھا جب یمن کا علاقہ فتح ہوگا، یمن کے جنگلوں میں میرا ایک عاشق ہے، اس کا نام ہے حضرت اویس کرنی، اس کو میرا سلام دینا اور میرا یہ جبہ اسے دے دینا۔ وہ جبہ نسل در نسل چلتا ہوا آج 5ویں صدی ہجری میں میرے تک آیا۔ آج میں وہ جبہ بڑے ہی میری نگاہوں میں جو بڑا معتبر آدمی ہے، جو معتبر شخصیت ہے، وہ تو ہے اے عبدالقادر، میں ابو سعید مخزومی۔ آج وہ جبہ تجھے دیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کروں گا اور عرض کروں گا کہ رب کائنات، میں نے جسے جبہ دیا اپنے سے بہتر اس کو مناسب پایا۔ وہ جبہ جب پہنا چکے تو اب اگلا جملہ بڑا کمال گیا۔ غوث سمدانی نے فرمایا اب تم میرے خلیفہ، میں تمہارا استاد اور روحانی استاد بھی، مرشد بھی اور ظاہری علوم کا استاد بھی، تم نے جبہ پہن لیا، اب میں گزارش کرتا ہوں تمہارا روحانی مقام، تمہارے تصوف کا جو مقام ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں گزارش کرتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھوں سے یہ جبہ مجھے پہناؤ۔ اب تو تم بنے میرے خلیفہ، اب جب تم پہناؤ گے میں ابو سعید مخزومی جو ظاہری علوم میں تمہارا استاد ہوں، باطنی علوم میں تمہارا شاگرد بن جاؤں گا۔